میں تھینکفل ہوں آج ہمیں تمام لوگوں نے بزی ٹائم نکال کے جوائن کیا، اسپیشلی آپ گروپ لیڈر الطاف صاحب، تھینک یو سر، آپ نے آج ہمیں بہت ٹائم دیا. آپ فارمر پریزیڈنٹس آ رہے ہیں، ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ خالد فاروق غازی، وائس پریزیڈنٹ پرلاز صاحب، جازر اعجاز صاحب، تھینک یو کیم فار اس. آپ کا بہت شکریہ مالک صاحب، اور ٹیکس ایکسپرٹ جو یہاں موجود ہیں، ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز، تمام ممبرز آف آر سی سی آئی، تمام لوگوں کا آنے کا بہت شکریہ. فرحات فضل شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر. And all distinguished, especially ladies who took out the time اور آج یہاں تشریف لے کے آئیں. سب سے پہلے میں آج یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس بجٹ کی جو کنسلٹیشن ہے اس کے سلسلے میں لاسٹ ویک ہماری پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، جس میں میں اور گروپ لیڈر سہیل الطاف صاحب موجود تھے، اور ادھر ہم نے وہی تمام باتیں کی جو آج اس بجٹ میں ہم سننا چاہ رہے تھے، کہ جس سے ہم فیل کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اور جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کی انوائرمنٹ موجود نہیں ہے، اور اسی کو آگے بڑھانے کے لیے آج کا بجٹ بہت ضروری تھا. اور ہمیں کچھ ریلیف کی خبریں آئیں اس بجٹ میں. ہم نے دیکھا کہ سیلری ٹیکس پہ کمی کی گئی ہے، سیلری کلاس کو ریلیف ملا ہے، یہ ہماری بہت عرصے سے ایک ڈیمانڈ تھی کہ اس کو نیچے لیا جائے. سپر ٹیکس میں کمی کی ہمیں خبر دی گئی ہے، یہ بھی خوشائند بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ میں ہمیں ابھی کوئی نوید نہیں سنائی دی، اور یہی خبر آ رہی ہے کہ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کو کم نہیں کیا گیا. تو یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ کارپوریٹ جو ٹیکس ریٹ ہے وہ بھی شدید تھا، تمام ٹیکس ریٹ زیادہ تھے، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے آگے اس کو گورنمنٹ لے کے چلے گی. اس کے ساتھ ساتھ تنخواہوں میں اضافہ ہوا، ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ 7% اور 10% کے اضافے کا ہمیں بتایا گیا. ظاہر ہے آج بہت زیادہ مہنگائی ہے، اور اسپیشلی جو پیٹرول پرائسز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خوشائند اقدام ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی سیکٹر پہ ٹیکس ایگزمپشنز کی ہم نے بات سنی، یہ بھی خوشائند بات ہے، چونکہ آگے آنے والا ٹائم اے آئی اور ٹیک کا ہے، اور ہم نے اس میں بھی کمی سنی. ہم نے یہ بھی سنا کہ اب فورن جو پراپرٹی ہے اس پہ بھی سی بی ٹی کو ختم کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک خوشائند بات اس طرح سے ہے کہ یہاں سے کئی لوگ پیسہ چھپا کے باہر چیزیں خریدتے تھے اور ڈکلیئر نہیں کرتے تھے. تو چونکہ ہمیں یہ اس کو وائٹ کرنے کا یا اس کو ایک طرح سے فولڈ میں لانے کا یہ طریقہ کہ باہر کی پراپرٹیز کو اگر ڈکلیئر کر دیں گے تو آپ پہ سی بی ٹی نہیں ہوگی. 15,000 بلین کا اس دفعہ ٹیکس ٹارگیٹ دیا ہے. 3,000 بلین ڈیفنس بجٹ ہے. اس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جو ای ایف ایس ایکسپورٹ فائنینس اسکیم ہے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جب ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بات کا آغاز ہی یہاں سے کیا کہ یہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا بجٹ ہوگا. تو اس کے لیے ای ایف ایس ایکسپورٹ فائنینس اسکیم ہے، جو ای ایف ایس ایکسپورٹ فائنینس اسکیم ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ 88 بلین روپیز رکھے گئے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی ایکسپورٹ فائنینس اسکیم ہماری ایکسپورٹ بڑھانے میں مدد کرے گی. لیکن ہمارے خیال میں 88 بلین جو ہے وہ کافی کم ہے. اگر آپ نے ایکسپورٹ کو واقعتاً آگے لے کے جانا ہے تو اس میں مزید ہمیں انسینٹیوز کی ضرورت ہے، جس طرح کے ٹیکس بریکس ٹو ایکسپورٹرز دیے جائیں، اور اس میں گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی آواز نہیں آئی. پازیٹیو بات ہمیں ہیلتھ کیئر میں سنائی دی کہ جو خام مال ہے کینسر کی ادویات کا، لائف سیونگ ادویات کا، اس پہ ایک ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے. اور یہ ایک خوشائند بات ہے کہ پاکستان میں انڈیجنس مینوفیکچرنگ ہوگی لائف سیونگ میڈیسنز کی، اور عوام تک وہ ثمرات بھی پہنچ سکیں گے. اب میں